آپ کی شاداب سماعت نظر کرتا ہوں۔ میری حاضری یہاں نہیں تھی، 2 روزہ مجالس ملتان میں تھیں، زبان بندی ہو گئی کچھ، تو بیوی کی جو ڈیوٹی ہے جہاں ہے ان کا حصہ جہاں ہوتا ہے وہیں ڈیوٹی لگتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں بانیان فرش ازاد خدا عامر بھائی اور کے تمام رفقا اور بانیان فرش ازاد کے تمام مومنین کا کہ جنہوں نے مجھے شرف بخشا کہ آپ مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ ابو العلماء محترم عابد حسین عاطف الوئی صاحب، ایک بہت بڑا نام، علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے والد محترم بزرگ بار یہاں تشریف فرمائیں۔ انشاءاللہ سلس عثمانی نئی مرثیہ پڑھیں گے۔ میں ان کی پیشوائی کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ بازو بھی میں نے لگنا ہے، ان کا حکم تھا تو میں یہاں آج حاضر ہو گیا۔ 4 مصرے بطور خاص پیش کرتا ہوں، ایک مرتبہ ان کے بابا بلند صلوات۔ سجدے کے لیے دوسرا کعبہ نہیں کوئی، سجدے کے لیے دوسرا کعبہ نہیں کوئی، زینب کے سوا ثانی زہرا نہیں کوئی، زینب کے سوا زہرا نہیں کوئی، سجدے کے لیے دوسرا۔ 2 مصرے پیش کیے، ایک شعر اسی میں اپنی طرف سے اپنے مزاج کا آپ کے سماعت نظر کرتا ہوں۔ نوجوان موجود ہیں، بزرگوں سے خاص طور پہ دعاؤں کا طالب ہوں۔ سجدے کے لیے دوسرا اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لعنت، اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لعنت، اس مصرے سے بڑھ کر تو تبرہ مل گئے زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد دشمن شبیر اس مصرے سے بڑھ کر تبرہ نہیں کوئی، اس مصرے سے بڑھ کر تم فضائلی کلام اور پیش کرتا ہوں آپ کی ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے۔ تعمیل حکم میں بہت سے کچھ افراد یہاں مومن موجود ہیں جنہوں نے یہ کلام سنا ہوا ہے، اور دوبارہ سے میں ان کے دلوں میں اتار دیتا ہوں، کیونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جب پڑھا جائے تازہ ہو جاتا ہے۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص، سرکار دیکھیے کہ پیش کر رہا ہوں۔ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے،
فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، ارے دین کی کشتی بھنور سے وہ بچا لے جائیں گے، دین کی کشتی بھنور سے وہ بچا لے جائیں گے۔ شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص صاحب کی شہزاد سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح، اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح، ایک تبسم علی اصغر اڑا لے، ایک تبسم علی اصغر اڑا لے جائیں گے۔ بہت تیزی سے پڑھتا ہوں، بانیان فرشادہ کے تمام مرحومین کا درجات کے لیے شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اگر آپ کے دل میں اتر جائے تو مجھے دعاؤں سے نوازے پیش کرتا ہوں کہ چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گا، چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گا، عرش سے آ کر فرشتے کربلا لے جائیں گے، اور تیوریاں شعر پیش کرتا ہوں، تیوریاں عباس کی کہتی تھی فوج شام سے، کیا کہتی تھی؟ ارے باب خیبر کی طرح دریا اٹھا لے باب خیبر کی طرح دریا اٹھا لے جائیں گے۔ آخری شعر بطور خاص آپ کی شہزاد سماعت تک نظر کر رہا ہوں، ہاں باب خیبر کی طرح دریا اٹھا لے جائیں گے۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص، اور مجھے دعاؤں سے نوازیے گا کہ کس کی جنت کس کی دوزخ کچھ نہیں بس چپ رہو، کس کی جنت کس کی دوزخ کچھ نہیں بس چپ رہو، کیوں جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے بر محمد والے محمد صلوات۔ جو مومنین بیمار ہیں بالخصوص سید عباس رضا زیدی اور بالاخص ذاکر اہل بیت وسیم العباس بلوچ، یہ بیمار ہیں، دعا ہے صدقہ ہے پانچ تن پاک کا، مولا ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ ہماری خوش قسمتی ہے، بڑی محبت کی ہے، واجب الاحترام علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے والد بزرگوار کراچی سے تشریف لائے ہیں، جو استاد الشعراء بھی ہیں، استاد الذاکرین بھی ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب سید عابد حسین نقوی عاطف الوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں سلام پیش کریں۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔
मैं सोच रहा था कि मैं सलाम पढ़ दूँ मरतबत ताकि टाइम का भी बचत हो जाए और जो माहौल है यहाँ का उस एतबार से भी अगर भी इतने साथी आ गए बाजू तो सब कुछ न रह जाएंगे। तो जनाब ज़ारा की खुशनुदी के लिए और कबूलियत मजलिस के लिए दुरूद पढ़िए मोहम्मद। जितने भी मोमिन मोमनात और मेहमान बैत ईमान है उनकी शुक्रियाबी के लिए जो परेशान है किसी मामले में भी खुसूसन बच्चों के मामले में उन सब की परेशानी की दूरी के लिए दुरूद पढ़िए मोहम्मद आल मोहम्मद के दुश्मनों और मोहम्मद आल मोहम्मद के कातलों की नाबूदी और बर्बादी के लिए दुरूद पढ़िए मोहम्मद जो गुज़श्तागान है दुनिया से जा चुके भूले बिछड़े मोमिन जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं, ख़ास तौर पर उनको और शोहदाए मिलत को जिन्होंने जान दी मोहब्बत हुसैन में, साथ में हमारे और आपके मरूमीन बानियान इमाम बरगा के मरूमीन इस मस्जिद व बारगाह में जिन्होंने खिदमत अंजाम दी, बीवियों ने, मर्दों ने, औरतों ने, बच्चों ने, तो अब इस दुनिया में नहीं, उन सब की बुलंदी दर्जात के लिए दुरूद पढ़िए मोहम्मद। जो शरीके बज़्म शाहे करबला हो जाएगा, जो शरीके बज़्म शाहे करबला निकला उधर या खुल्द में दाखिल हुआ, नार से निकला उधर या खुल्द में दाखिल जाने
بشر جہاں نیاز حسین ہمیں خدا بھی بنا نبی بھی بنا بشر جہاں ہمیں خدا بھی بنا نبی بھی بنا حسین بن کے دیکھا حسین بن کے دیکھا کوئی تو ہم جانے خوشی سے دو تین شہر سلام کے مرچیاں نہیں اسی میں مسائل مولا کے ہو جائیں گے کیونکہ تو قبلہ بھی آ چکے ہیں اور مسجد کا ماحول بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہے مگر سلام آپ بہتر سماعت فرمائیں گے درود پڑھیے محمد والا جس نے جلوہ کعبے تا حیدر نہیں دیکھا وہ جس نے جلوہ کعبے تا حیدر نہیں دیکھا سرے منظر تو دیکھا ہے پس منظر نہیں دیکھا میری خوش تالے کو لوگ کیا جانے کے دنیا نے میری خوش تالے کو لوگ خوش نصیبی کیا جانے کے دنیا نے ستارے صرف دیکھے ہیں ستارہ گر ستارے صرف دیکھے ہیں ستارہ گر نہیں دیکھا جس نے جلوہ شعبے حسین ابن علی دنیا میدان شہادت میں حسین ابن علی دنیا میدان شہادت میں ہزاروں سر کو دیکھے ہیں تیرا ہم سر نہیں دیکھے ہزاروں سر کو دیکھے ہیں تیرا ہم سر نہیں دیکھا مڑ کر نہیں دے گا دو جگہ شاید نے کافی استعمال کیا علی کی راہ میں کتنے قدر سے بوراتے رہے لیکن ارے علی کی راہ میں کتنے بوراتے رہے زمانہ موڑ کر دیکھا کبھی موڑا
असगर गली को देख ले जिसने रब असगर नहीं देखा, जिसने जलवे मौला कबूल करे आपका सुनना मेरा पढ़ना, फिर इंशाल्लाह ड्यूटी दूंगा। रोज पढ़िए मोहम्मद। मौला पंचतन पाक के सदके आतफ अलवरी साहब को सेहत व सलामती दे। तंजील हैदर साहब के वालिद मरहूम सफदर हुसैन साहब के लिए, सैयद तकी ज़ैदी के मरहूमीन के लिए, सैयद इफ्तिखार अल हसन के मरहूमीन के लिए, जुमला हाज़रीन के मरहूमीन के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा तिलावत फरमा लें। मजलिस अज़ा 29 सफ़र 17 अक्टूबर बारमकान सैयद अरशाद हुसैन नकवी मरहूम मुनक्कद हो रही है, जिससे इलामा सैयद हसन ज़फ़र नकवी साहब और ज़ाकिर अहले बैत नवीद आशिक बीए खिताब फरमाएंगे। मजलिस अज़ा शाम 7 बजे शुरू होगी। आप हज़रात से शिरकत की इस्तदा है। इसी तरह रबीउल अव्वल का पहला हफ्ता बादज़ नमाज मगरिबैन इसी इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा मुनक्कद हो रही है, जिससे ज़ाकिर अहले बैत सैयद सजाद हैदर आफ चक शुमारी और ज़ाकिर अहले बैत राजा ताहिर अब्बास खिताब फरमाएंगे। हज़रात मोहतरम, कल का प्रोग्राम ज़रा नोट फरमा लें। कल की मजलिस ये साथ ही 4 ब्लॉक मकान नंबर 82 4 ब्लॉक अकब तुराब हस्पताल मुनक्कद होगी। यहाँ की मजलिस जो है वो कल 4 ब्लॉक में मुनक्कद होगी और इलामा साहब अपने वक्त पे इंशाल्लाह खिताब फरमाएंगे। चमन चमन में नगर नगर में कली कली में अली की बातें। चमन चमन में नगर नगर में कली कली में अली की बातें। मेरा वजीफा है रोज करना गली गली में अली की बातें। मेरा वजीफा है रोज करना गली गली में अली की बातें। और अली की मजलिस अली का जलसा किया करो मस्जिदों में लोगो। अली की मजलिस अली का जलसा किया करो मस्जिदों में लोगो। सरूर आएगा जब भी होंगी अली के घर में अली की बातें। मुल्तमिस हूँ सरकार इलामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और फ़ज़ाइल व मसाइल वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। बुलंदतर सलावत।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات التماس ہے کچھ بیماروں کی شفایابی کے لیے حاجات کی برابری آپ سب کی جو حاجتیں ہیں ان سب کی برابری کے لیے ایک محمد مرتضیٰ بچہ بیمار ہے، اسی طرح تحسین فاطمہ علیل ہیں، ذاکر اہل بیت مداح اہل بیت مصائب خان ہیں کربلا ذاکر وسیم عباس بیمار ہیں، اور آپ سب کی حاجتیں اور ان بیماروں کی شفایابی کے لیے بلند تر صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین مومن و مومنات حاضرین مجلس کے مرحومین امام بارگاہ کاشان عباس کے منتظمین کے مرحومین اور محترم چودھری تنزیل حیدر کے مرحومین ان کے والد مرحوم اور دیگر خاندان کے مرحومین کے لیے رحم اللہ الفاتحہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد حاجات کی برابری بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے کامران حیدر تقوی بیمار ہیں، میرے والد گرامی کی شفا اور زندگی کے لیے اور آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 33ویں آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں دو شخصیتوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اور دو گھرانوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ شخصیتوں کی عظمت بیان ہونا خود بہت بڑی بات ہے، مگر پورا خاندان ہی قابل تعریف ہوتا ہے، پورا گھرانہ اتنا عظمت والا ہو کہ اللہ اس پورے گھرانے کی تعظیم کر رہا ہو۔ ایک عبد کے لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا معبود اس کی وجہ سے پہچانا جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
ہوتے تو اللہ کی معرفت اور عبادت نہ ہوتی۔ یہ ایک عبد کے لیے کتنا بڑا مقام ہے جب عبد اپنے معبود کی معرفت کا ذریعہ بن جائے تو پھر معبود پر بھی لازم ہے کہ اپنے اس عبد کی تعریف کرے۔ یاد رہے کہ میں اور آپ مجلس کر کے کوئی کارنامہ نہیں کر رہے ہیں۔ جو میلاد کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ در حقیقت ہو اس لیے رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے۔ اب جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، جو اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے، اسی کو تو بندہ پروردگار کہا ہے۔ تو مجھ سے اور آپ سے اگر کام لیا جا رہا ہے، ہم سے پہلے بھی تھے، ہمارے بعد بھی ہوں گے، نہ ہمارے نہ ہونے سے کچھ ہوا، نہ ہمارے جانے سے کچھ ہوگا۔ خبردار عزاداری پر احسان جتانے والے ذرا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں۔ خبردار کوئی بھی کام اور خدمت کرنے والے اپنے آپ کو خود پسندی کا بیمار نہ کریں۔ یہ انتہائی بڑی بیماری ہے جسے خود پسندی کہا جاتا ہے۔ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، ہم نے کوئی عزاداری پر احسان نہیں کیا، عزاداری کا ہم پہ احسان۔ ہم اس قابل ہو گئے، ہماری اتنی حیثیت ہو گئی کہ ہم ان کا نام لیں اور ان کے نام کے لیے اہتمام کریں، تو یہ سے بڑھ کر اور خوش قسمتی کچھ اور نہیں۔ عزیزان گرامی، میرے مولا فرماتے ہیں خبردار مکھی مچھروں کی طرح نہ رہنا۔ میرے مولا فرماتے ہیں مکھی مچھروں کی طرح رہنا، کہ جو ہوا کے دوش پر رہتے ہیں اور گندگیوں پر رہتے ہیں، اور کبھی وہاں سے یہاں آ جاتے ہیں اور کبھی یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں۔ روزانہ در بدلنے والے لوگ، روزانہ گھر بدلنے والے لوگ، روزانہ ہولیے بدلنے والے لوگ، وہ کہیں کے نہیں رہتے، کسی کے نہیں رہتے۔ ہمیشہ اس دروازے سے جڑے رہو جس دروازے کی تعظیم، جس دروازے کی عظمت اللہ چاہتا ہے کہ عام ہو۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، کچھ منطقیں عجیب سی ہیں، کچھ منطقیں لوگوں کی کچھ منطقیں لوگوں کی عجیب سی ہیں کہ خود اپنی بات پر قائم نہیں رہتے۔ مسجد میں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، مسجد میں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی مسجد میں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، باہر جا کے کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بلندتر صلوات نبی کی ذات پر۔ آپ نے عجیب بات نہیں ہے کہ دنیا میں علی انبیاء سے افضل نہیں ہے، مگر قیامت میں علی افضل انبیاء سے افضل ہوگا۔ تمام عالم اسلام کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں بعد از نبی اگر کوئی ہے تو علی ہے۔ محشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اگر بعد از نبی کوئی صاحب عظمت ہے تو وہ مولا علی ہے۔ تو آخرت میں مانو گے، دنیا میں نہیں مانو گے؟ یہ کیسی منطق ہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا کہ جب محشر میں ہمارا ورود ہوگا، داخلہ ہوگا، تو علی میرے آگے چلیں گے، وَأَنَا عَلَىٰ أَثَرِهِ، اور میں علی کے پیچھے چلوں گا۔ تو ایک صحابی محترم نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ آپ آگے چلیں گے، آپ کے آگے اور کون چل سکتا ہے؟ علی آپ کے آگے کیوں چلیں گے؟
تو میرے مولا نے مسکرا کر، میرے مولا سرکار نبی نے مسکرا کے فرمایا تم نے میرا یہ قول نہیں سنا، تم نے مجھ سے یہ بات نہیں سنی. یا علی انت صاحب البائی، یا علی تم میرے پرچمدار ہو، اور پرچمدار ہمیشہ آگے چلتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. اللہ کچھ خاندانوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، کچھ شخصیتوں کی عظمت کو بیان کیا ہے. حضرت آدم، دقت ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو، وآلَ ابراہیم، اور پورے نسل ابراہیمی کو، نسل ابراہیمی کو اللہ نے چن لیا ہے. وآلَ عمران، اور عمران کی اولاد کو چن لیا ہے. اگر یہاں دقت چاہوں گا، اہل دقت بیٹھے ہیں اور مجلس سننے کے لیے آئے، الحمدللہ میں بھی مجلس پڑھنے آیا ہوں. اگر یہاں آل عمران سے مراد حضرت ابراہیم ہے، بہت کوششیں ہوتی ہیں کسی طرح اہل بیت کی عظمت پر کوئی ڈنڈی مار سکیں، کوئی چوب لگا سکیں، کوئی قلم چلا سکیں، کوئی دائیں بائیں ہو سکیں، لیکن اللہ کا کام اللہ کا ہے بھائی. وہ جب اہل بیت کی عظمت کو طے کر چکا ہے کہ مجھے بیان کرنا ہے، مجھے ثابت کرنا ہے، تو پھر اللہ رستے نکالے گا، اللہ طریقے نکالے گا، اور ایسے طریقے نکالے گا جس کی طرف لوگوں کا دماغ میں نہیں جائے گا. جو لوگ نظر و نیاز کو، سبیلوں کو نہیں مانتے، وہ مکے سے زمزم لا کے بانٹتے ہیں. جو لوگ مزاروں کو نہیں مانتے اور مزاروں کو گرانے کی بات کرتے ہیں، دقت ہے آپ حضرات کی. جو لوگ مزاروں کو گرانے کی بات کرتے ہیں، اللہ قبروں پر لے جانا خوب جانتا ہے. تم قبروں کو گراؤ گے، مزاروں کی توہین کرو گے، میں تمہیں حتیم کا طواف کرواؤں گا. خانہ کعبہ کا پرنالہ جہاں گرتا ہے، ناٹی سی دیوار، چھوٹی سی دیوار، جو کعبہ نہیں ہے مگر طواف واجب ہے، اس کو طواف میں لینا واجب ہے، اس کے بغیر طواف ہوگا نہیں. تم مزاروں کو، قبروں کو نہ مانو، میں ہاجرہ اور اسماعیل کی قبروں کا طواف کروں گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد. بھائی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اندر ہیں، مل کر صلوات دیا کریں. توجہ کر لیا آپ نے. اس کا انداز اپنا انداز ہے، اس کے طریقے ہیں، وہ رستہ نکالتا ہے. معجزہ ہے ہی وہ کہ جب سارا سماج ایک طرف دیکھ رہا ہو تو دوسرے طرف سے رستہ بنا دیا جائے. معجزہ ناممکن کو نہیں کہتے، معجزہ ناممکن کو نہیں کہتے، معجزہ ایک ایسے امکانی حال کو کہا جاتا ہے، امکانی کیفیت کو کہا جاتا ہے جس کی طرف توجہ ہی نہ ہو. یہ معجزہ امکانی ہوتا ہے مگر معمول کا امکان نہیں ہوتا، جو روزانہ ہمیشہ نظر آنے والا ہو، اسے وہ نہیں، اس سے ہٹ کر ایک چیز دکھا دی جائے. جی اب تک سمجھ رہے تھے کہ ماں اور باپ ہوں گے تو بچہ آئے گا. اللہ نے ماں میں ہی باپ کی صلاحیت رکھ کے عیسیٰ بھیج دی. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد. اللہ خوب جانتا ہے اپنے کاموں کو، اور خبردار بندوں کے کاموں میں اللہ کے کاموں میں یہی فرق ہے. بندوں کا کام تجربہ کر کر کے کمال پر پہنچتا ہے، اور اللہ کا کام پہلے مرحلے پہ ہی باکمال ہوتا ہے. یہ مائک جب سب سے پہلے بنا تھا وہ آج کسی میوزیم میں رکھا ہوگا. یہ جدید ترین ہے جو اس وقت ہے، اور اس کی جدت نے تو اتنا حال خراب کیا ہوا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا گریبان بھی پکڑ لیتا ہے. دنیا جسے ترقی کہتی ہے، کبھی کبھی وہ اخلاقی کمزوری ہوتی ہے.
پہلے کی سواریوں پر سینہ چوڑا کر کے بیٹھتا تھا سوار، جی گھوڑے پر، اونٹ پر سینہ چوڑا کر کے بیٹھتا تھا، اس کی آمد محسوس ہوتی تھی۔ آج کی مہنگی سواریاں جب تک گردن نہ جھکوا لیں بیٹھنے نہیں دیتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے، اسی مادی ترقی میں اتنی تنزلی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے کام پھر اللہ کے کام ہیں، بندوں کے کام ہمیشہ ناتمام رہتے ہیں، اللہ کے کام ہمیشہ باکمال رہتے ہیں۔ تجربہ کر کر کے آپ یہاں تک پہنچے، یہ کیمرہ یہاں تک آج پہلے دن میں نہیں، اس کو بہت پہلے جب بنایا گیا تھا کچھ اور تھا، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہی یہ موبائل آیا ہے، اتنا بڑا سارا وہ موبائل تھا جب شروع ہوا تھا جی، اس کی کمپنی کا میں تبلیغ نہیں کرنا چاہ رہا، ایک صلوات پڑھ رہا محمد تو یہ آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچ گیا۔ جو حالت ہے اس وقت دسیوں کی، لگ رہا ہے جیسے موبائل ہاتھ میں مگر یہ کیمرہ بھی ہے اور نہ جانے کیا کچھ بھی ہے، اتنی سی کرتی دنیا، مٹھی میں آ گئی دنیا۔ تو یہ پہلا جیسا تھا آج کا اس سے کہیں تجربہ ہو رہا ہے۔ میر انیس نے جو پہلا کلام کہا تھا وہ کوئی میر انیس سے ہی پوچھے، مگر جو ان کا آخری کلام ہے، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، شاہکار ادبیات کا، جوش کو لے لیں۔ خود ہمارا حال جب ہم نے پہلی مجلس پڑھی تو ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور بہت مشکل سے مکمل ہوئی، نہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد وہی سے بہتر اور بلند صلوات نبی۔ آہستہ آہستہ انسان کا جو فن ہے وہ تدریجاً کمال پر جاتا ہے، تو انسان کا حال تو یہ ہے، لیکن جب اللہ کام کرتا ہے تو پہلے ہی مرحلے پہ باکمال کرتا ہے۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، جب بندے اپنے مزاج کے مطابق چلیں گے تو چوتھے مرحلے پر باکمال تک پہنچیں گے، اور اللہ کا بنایا ہوا مانیں گے تو پہلے مرحلے پر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بڑی توجہ آپ کی، میں شکر گزار ہوں آپ کی توجہ کا۔ بس ایک اور جملہ لے لیجئے اس باب میں، بندوں کے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں فرق کیا ہے؟ بندوں کے کام ابتر کہلاتے ہیں، اللہ کا کام کوثر کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پر۔ یہ جو منطق ہے نا لوگوں کی بعض منطقیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور انتہائی مرصع مؤدب ہو کر، انتہائی محتاط ہو کر، انتہائی احساسات اور جذبات کا احساس رکھتے ہوئے اپنے عقیدے کی تبلیغ یہ ہم پر فرض ہے، اس ممبر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ جو اکثریت میں جوانوں کی تعداد مجلس میں بیٹھی ہے اور بزرگ بھی تشریف فرما ہے، یہ کچھ لینے آئے نا، تو اللہ نے ہمیں جس دروازے پر بٹھایا اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا راستہ بنتا ہے، کمالات اور ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ تو پورے خانوادے کا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ اب اگر مراد حضرت آل عمران سے مراد آل ابراہیم ہو تو یہ تکرار ہے، تحصیل حاصل ہے، ادب کے خلاف ہے، فصاحت کے خلاف ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا، پھر آل ابراہیم کو چن لیا، یہی مطلب ہوا نا۔ اگر آل عمران سے مراد آل ابراہیمی ہی ہے تو پھر یہ تکرار ہے، تحصیل حاصل ہے، ادب کے خلاف ہے۔ یہ میرا کلام نہیں ہے جو آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک ہو جائے گا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے۔
اس پر شک کرنے والے پہ شک کرنا. لا ریب فیہ. یہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. خبردار, قرآن پر اگر کوئی شک کر رہا ہو نا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا جو یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے 40 پاروں کا قرآن 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. وہ جہاں شیعوں کی مذمت کر رہے ہیں وہاں قرآن پر بھی تو شک ڈال رہے ہیں. خدا کے واسطے ان الفاظ کو واپس لو اور تکرار نہ کرو. اس کا فائدہ تمہیں نہیں ہوگا, اس کا فائدہ مجموعی طور پر امت کو اور ملت کو اور قوم کو اور اسلامی دنیا اور مسلمانوں کو ہوگا. میں ابھی ایک رسانے پر تھا, حالات کے مطابق ہمیں لیا گیا تھا, تو میں وہاں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ یہ پاکستان متحمل نہیں ہے بہت ساری باتوں کا. ہمیں منطقی انداز سے, اب یہ کتنا تالی پیٹ رہے ہوں گے عیسائی اور یہودی, خاص طور پہ جو متعصب عیسائی اور یہودی ہیں. ہر عیسائی اور ہر یہودی کی مخالفت میں نہیں کر رہا. جو یہودی صہیونی یہودی ہے وہ اور ہے, جو صہیونی نہیں ہے وہ اور ہے. اور جو عیسائی MI6 والے ہیں جو مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے باقاعدہ ادارے بناتے ہیں وہ اور ہیں. اور جو عیسائی ہمارے شہر میں رہتے ہیں, ہمارے ملک میں رہتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ہم شہری ہیں. میرے مولا علی نے فرمایا نا کہ تمہارے 2 طرح کے بھائی ہیں, ایک دین میں تمہارے بھائی, ایک انسان ہونے میں بھائی. تو جو انسان ہے وہ ہمارا بھائی ہے مولا کے فرمان کے مطابق. تو خبردار, میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا گھٹے ہوئے دماغ کا شیعہ نہیں ہوتا, تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا, مولا کا چاہنے والا تنگ نظر نہیں ہوتا. وہ یا بھائی دیکھتا ہے کہ یہ شیعہ ہے تو میرا بھائی ہے, پھر تھوڑا اور دور ہوتا ہے تو کہتا ہے سنی ہے تو میرا بھائی ہے, یا اگر عیسائی اور یہودی ہے, ہندو ہے تو یہ بھائی ہے اس لیے کہ پاکستانی ہے, انسانی اس ملک میں ہمارے ساتھ رہتا ہے. خدا کے واسطے اپنی ذہنوں کو بلند کرنا. کیسے ممکن ہے کوئی علی کے بارے میں سوچتا ہو اور اس کا دماغ علی نہ ہو؟ اپنے دماغوں کو علی کرنا ہے, اپنی سوچ کو بلند کرنا ہے, اپنے شعور کو بلند کرنا ہے. تنگ نظری اور گھٹن کی باتیں اور ایسی کوئی بات کہ جو کسی کے لیے, کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے ہو, وہ ناگوار ہے. اہل بیت کو نہیں پسند. دقت ہے آپ کی. تو اگر کہہ دیا جائے کہ آل ابراہیم سے ہی مراد آل عمران سے ہی مراد آل ابراہیم ہے تو پھر تحصیل حاصل ہے. یا اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے آدم کو چن لیا, نوح کو چن لیا, اور آل ابراہیم کو چن لیا, اور آل ابراہیم کو چن لیا, نام بدل کر نہیں. ماننا پڑے گا کہ ابراہیم کوئی اور ہے, عمران کوئی اور ہے. حضرت ابراہیم تو روشن ہے کہ کون ہے, یہ عمران کون ہے. بس ان مجلسوں میں عزیزو, آج میری دوسری مجلس ہے سمسے کی, ان مجلسوں میں مجھے اس عمران کی شان بیان کرنی ہے. بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں, جملہ عرض کر رہا ہوں. ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر بات کرنا توہین ابو طالب ہے. ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب ہے. شان ابو طالب بیان ہونی چاہیے, مقام ابو طالب بیان ہونا چاہیے, عظمت ابو طالب بیان ہونی چاہیے. اور عزیزوں, میں ان بچوں اور جوانوں سے اور ذاکروں اور خطیبوں اور بانیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اتنا حضرت ابو طالب کی شان میں مجلسیں کرو, اتنا اپنی مجلسوں کا عنوان حضرت ابو طالب کی عظمت کو بناؤ کہ پھر وہ یہ سوچیں کہ وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ابو طالب تمہارے رزق کی عظمت کے کیا کہنے, ابو طالب تمہارے رزق کی عظمت کے کیا کہنے. محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں. زمانے کے ولی مولا, تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد کے توجہ کر لی.
اب یہ آل عمران کون ہے اور خود حضرت عمران کون ہے اور ابراہیم علیہ السلام. دیکھیے کسی دن کی کوئی عظمت نہیں ہے, کسی گھڑی کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی شہر کی کوئی عظمت نہیں ہے, کسی جانور کا کوئی مقام نہیں ہے, کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر حیثیت اگر دن کی, گھڑی کی, رات کی, صبح کی, دوپہر کی, کسی جانور کی, کسی گھوڑے کی, کسی ناقے کی, کسی انسان کی, کسی دن کی, اگر کوئی کسی شہر کی اگر کوئی عظمت بنتی ہے تو وہ نسبت کی وجہ سے بنتی ہے. نسبت جتنی شدید ہوتی چلی جائے گی اور نسبت جتنی عظیم ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اس سے منسوب بھی معظم ہوتا چلا جائے گا. ان سے جو بھی منسوب ہوگا اس کی بھی تعظیم بڑھتی چلی جائے گی. یہ جو ہمارے شہر کے اندر اب کم ہو گئے ہیں مگر یہ جو ٹانگے چلتے تھے, گھوڑا بندھا ہوا ہوتا تھا, اس گھوڑے کی کوئی نہ تعظیم ہے نہ مذمت ہے. گھوڑا ہے, یہ بس ایک جانور ہے, گھوڑا ہے. لیکن اگر یہ گھوڑا کسی سے منسوب ہو جائے تو پھر اللہ پورا سورہ گھوڑے پر نازل کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ سورہ والعادیات, اللہ قسم کھا رہا ہے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں میں, اللہ قسم کھا رہا ہے گھوڑے کی ناک سے نکلنے والی سائیں سانس کی آوازوں کی. اللہ قسم کھا رہا ہے جب وہ میدان میں نکلتا ہے پورے مسلمانوں نے گھوڑے کی ٹاپوں سے چنگاری تو دیکھی, اس کی ناک سے نکلنے والی سائیں آواز تو سنی, وہ میدان میں دوڑتا جا رہا ہے اس کے دوڑنے کی آوازیں تو سنی, مگر یہ نہیں پوچھا اس گھوڑے کی فضیلت اس مجاہد کی وجہ سے. وہ جو گھوڑے کی پشت پر مجاہد بیٹھا ہے وہ اس کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے نا. عجیب داستانیں ہیں عزیزان گرامی, عجیب داستانیں ہیں کہ سرما تو نظر آیا, کملی تو نظر آئی, نالین پاک تو نظر آئی, نبی کے ہاتھ سے رات کی تاریکی میں گرتی ہوئی سوئی تو نظر آئی, مگر غدیر کی دھوپ میں نبی کے ہاتھوں پہ علی نظر آیا. کوئی ناقہ کوئی اونٹنی نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے, اس سے نسبت ہوتی ہے ہمیں اس پہاڑی سے اونٹنی چاہیے جس کے ایک بچہ بھی ہو, امت حضرت صالح. ہمیں اس پہاڑی سے اونٹنی چاہیے جس کے بچہ بھی ہو, جس کے تھن بھی ہو, جس کے دودھ بھی ہو, اور دودھ اتنا
زیادہ ہو کہ پوری امت دودھ پیے. پہلے تو معجزہ طلب کرنے والا چاہنے والا نہیں ہوتا. یہ ایک پیغام لے کے جائیں میرے بچے اور جوان. مولا عباس کو جب مانو گے جب معجزہ دکھائیں گے. مولا علی کو جب مانو گے جب معجزہ دکھائیں گے. تو معجزہ مان کر ماننے والا اپنا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. چاہنے والے معجزوں کی بنیاد پر نہیں مانتے. چاہنے والے تو اپنے معشوق پر عاشق ہوتے ہیں. میر انیس مرزا دبیر دونوں میں بحث یہ کہ کون سا بڑا سوزخان ہے, کون سا بڑا مرثیہ ہے, گو شاعر ہے, کون سا بڑا ادیب ہے. دونوں میں بحث یہ. کہا جی بحث نہیں کرو. عزا خانے میں قبر امام حسین پر, عزا خانہ جو ہمارے ذریعہ بنی ہوتی ہیں, وہاں لے جا کر اپنا اپنا مرثیہ لکھ دو جس پہ امام کی مہر لگ کر آ جائے. وہی بڑا مرثیہ خوان ہے. تو میر انیس نے بھی رکھ دیا اپنا مرثیہ. جی مرزا دبیر نے بھی رکھ دیا. مرزا کے مرثیے پر مہر آ گئی. امام حسین کی مہر لگ کر آ گئی. امام نے لکھ دیا کہ یہ مرثیہ. تو انیس کا دل چھوٹا ہونے لگا کہ میرے مرثیے پہ مہر نہیں آئی. تو حسین خواب میں آئے. فرمایا تم تو ہماری اولاد ہو. نہیں عزیزان گرامی, ماننے والوں کا مزاج ماننے والوں کا ہونا چاہیے. تو پھر تو مولا کو تو نہیں مانا نا, معجزے کو مانا. مولا کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں, مولا کہہ رہے ہیں میں امام ہوں, مولا کہہ رہے ہیں میں تمہارا رہنما ہوں, ہادی ہوں. بس معجزے طلب کرنا. تو کہنے لگے اس پہاڑی سے ہمیں ناقہ چاہیے, اونٹنی نکلے, اس کے بچہ بھی ہو, اس کے دودھ بھی ہو. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا ہمیں اونٹنی چاہیے, تو حضرت صالح نے بے ساختہ فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ. کوئی ناقہ نہیں تھا وہاں, کوئی ناقہ نہیں تھا, پہاڑی تھی. جیسے ہی کہنا ہذہ ناقۃ اللہ, یہ حضرت صالح کا کہنا ہذہ ناقۃ اللہ خود دلیل ہے کہ نبی اور امام ولایت تکوینی رکھتا ہے. ارادہ کر لیا, ارادہ کر لیا کہ یہ ہونا ہے, بس ہوگا. اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن, ارادہ کیا ہو جا, ہو گیا. اللہ کی طرف سے جو صاحب اعجاز ہے اس کی کیفیت یہ ہے. کہا یہی ہذہ ناقۃ, تو پہاڑ پھٹنے لگا. جیسے اشارہ کہ یہ ناقہ, پہاڑ پھٹنے لگا. اتنا پھٹا کہ اونٹنی باہر آئی, اور اونٹنی کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ. اور وہ مدتوں پوری امت کو دودھ پلاتی رہی. اور ناقۃ اللہ, یہ جو ہمارے شہروں میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے دیہاتوں میں جو ناقے ہیں, اونٹنیاں ہیں, وہ اللہ کے ناقے نہیں ہیں کیا؟ تو اللہ نے صرف اسی کو کیوں کہا ہے ناقۃ اللہ؟ اور بھی تو ناقے اللہ ہی کے ہیں نا. تو یہ سارے اللہ کے ناقے ہیں. اللہ کے یہ گھر اللہ کا نہیں ہے, تو کہہ دیجئے سے بیت اللہ. یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر نہیں ہے نا, تو آج کے بعد لکھ دیجیے باہر بیت اللہ. کیوں نہیں لکھ سکتے؟ وہی بیت اللہ کیوں ہے؟ بیت اللہ تو یہ بھی ہے. ناقہ تو اللہ کے سارے ناقے ہیں, وہی ناقۃ اللہ کیوں ہے؟ جو نبی کی نبوت پر دلیل بن جائے پھر وہ اللہ سے منسوب ہوتا ہے. اب یہاں ناقے کے لیے اشارہ ہوا, پہاڑ پھٹا, تو یہ ناقۃ اللہ کسی کے لیے کعبے کی دیوار پھٹے گی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
चौधरी तौकीर साहब, आपने ये जो वो है ना घड़ी, वो इसके पीछे छुपा दी है। एक सलवात पढ़ लेना मोहम्मद कोई वक्त काबिल तारीफ और काबिल मज़म्मत नहीं है। फिर कुरान में अल्लाह सुबह की कसम क्यों खा रहा है? वस्सुब्ह इज़ा तनफ़्फ़सा। कोई वक्त, कोई ज़ोहर क्यों अल्लाह फिर कह रहा है वल अस्र वन नहार? ज़ोहर की कसम खाई वल नहार, असर की कसम खाई वल अस्र। रात तो रात है, क्यों कह रहा है वल लैल? ये जो अल्लाह औकात यौमिया की कसम खा रहा है, क्यों? इसलिए कि इनकी किसी से निस्बत है। बस निस्बत ढूंढो तो तुम्हें वो रात समझ में आ जाएगी। हमने तारीख के सफ़ों को पलटना शुरू किया तो एक दोपहर नजर आई जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई के हाथों को पकड़कर बुलंद किया। अल्लाह को ये मंजर इतना अच्छा लगा कि अल्लाह ने उस दोपहर की कसम खा ली। हमने एक रात ऐसी देखी, एक भाई दूसरे भाई के बिस्तर पे सोया, अल्लाह को वो मंजर इतना अच्छा लगा कि अल्लाह ने रात की कसम खा ली। अल्लाहु अकबर। और एक इनकार करने वाले की असर, कितनी देर लगती है ला कहने में, ना कहने में, नहीं कहने में कितनी देर लगती है? एक लम्हा, एक लम्हे में ला कह दिया जाता है। कुर्बान जाए हुसैन पर, जिसने एक लम्हे में कयामत तक की इमामत ले ली। अब सारे लम्हे उसके पीछे चलेंगे, उस एक लम्हे के पीछे चलेंगे। बड़ी बात कर रहे हैं। इमामत करेगा हुसैन का वक्त असर, कयामत तक के असरों के लिए, कयामत तक के ज़मानों के लिए। तो ज़ाती तौर पर ये निस्बतें हैं जो साहिब अज़मत और साहिब फजीलत, और यही बरअक्स भी है, यही बरअक्स भी है। मज़म्मतों वाली बातें भी हैं, मगर मैं नहीं जाना चाह रहा जी। मक्का मुशरिकों का मरकज़, ऐलान नबूवत से पहले, इस्लाम से पहले, कुरान के नुज़ूल से पहले। कुरान क्या कह रहा है? ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह कह रहा है मुझे कसम है इस शहर की। शहर की कसम, पहाड़ों की कसम, गलियों की कसम। वहां तो उस शहर में कितने क्या के कौन कौन नहीं रहता था। तो फौरन परवरदिगार आलम ने गलतफहमी दूर की। अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं मक्के की कसम इसलिए खा रहा हूं कि ऐ मुस्तफा तुम उसमें रहते हो। नबी की वजह से मक्का काबिल ताज़ीम हो गया, नबी का शहर। मुझे जुमला कहने दीजिए ना, अगर किसी शहर में नबी रहे तो वो काबिल कसम परवरदिगार बन जाए। और जिस गोश पर बैठे, जिस गोद में पले, होगी। तो ये सवाल मेरे और आपके जहन में आ सकता था कि या अल्लाह, जिस मक्के में नबी रहे वो तो काबिल कसम हो जाए, मगर जिसकी गोद में पले हो, जिसकी आगोश में रहे हो, जिसके हाथों से लुक़मा लिया हो जी, उसकी अजमत और ताज़ीम क्या है। तो फौरन आयत आगे बढ़ी, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं कसम खा रहा हूँ इस मक्के की क्योंकि मुस्तफा तुम रहते हो। व वालिदिन व मा वलद, और एक वालिद भी रहता है, एक वलद भी रहता है।
دیکھیے اللہ قرآن میں نام نازل نہیں کرے گا. اللہ نے حضرت مریم پہ سورہ نازل کیا, بی بی زہرا کا نام سے سورہ نازل نہیں کیا, بی بی کی صفات بیان کی, اس لیے کہ ان سے حسد ہونا تھا. میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے لوگ کیوں مخالفت اور آپ کی دشمنی کرتے ہیں, کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت نے جو دلیل دی ہے وہ یہ آیت ہے. آیت پڑھی سرکار نے, مولا علی نے فرمایا تم نے قرآن میں آیت پڑھی ہے, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے, اور اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب, حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے. کیا بات ہے. اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب دی ہے, نبوت دی ہے, ملک عظیم یعنی امامت دی. اس آیت پر مسلسل اور مستقل گفتگو کی ضرورت ہے. اس آیت کریمہ پر مولانا نے فرمایا نحنو محسودون الذین فی الآیہ, ہم ہی وہ محسود ہیں. محسود یعنی جسے حسد کیا جائے, وہ کسی قبیلے کی بات نہیں کر رہا میں. محسود, ہم ہی وہ محسود ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے. ہمارے کمالات, ہماری عظمتوں کی بنیاد پر اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہیں, کچھ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں نام نازل کیوں نہیں کیا, اس کی علت میرے بچے اور جوان سنیں. اگر مولا علی کا نام, جناب سیدہ کا نام, حسن حسین مولا کا نام اگر اللہ قرآن میں نازل کر دیتا تو ان کے ساتھ تو حسد ہونا تھا. تو پھر کیا ہوتا, ایک رستہ بنتا تحریف قرآن کا, اور تحریف قرآن کا رستہ بنتا, ایک رستہ بنا دیا جاتا, بن جاتا تحریف قرآن کا. مراد کہتے یہ علی مراد نہیں ہے, وہ علی مراد ہے. وہ حسن مراد نہیں ہے, وہ حسن مراد ہے. وہ حسین مراد نہیں ہے, وہ حسین مراد ہے. جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں, اپنے مطلب کے لیے, یہ انسان بڑا خطرناک ہے بھائی, بہت خطرناک وجود ہے. کسی سانپ بچھو سے ڈریے گا نہیں, کسی سانپ اور بچھو سے نہ ڈریے گا, اس انسان سے ڈرے ڈرے رہیے گا. یہ بہت خطرناک ہے. جب یہ پستی پر آتا ہے نا تو شیطان اس سے معافی مانگتا ہے. جی, اس لیے یہ جو چاہے کر لیتا ہے. یہی تو اس کی یہی تو صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر کبھی یہ علیہ السلام ہو جاتا ہے اور کبھی یہ لعنت اللہ علیہ ہو جاتا ہے. یہ ایک ہی تو صلاحیت ہے, اس کو صحیح استعمال کرے گا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو رستہ دکھایا, یہ یہاں جائے, یہاں جائے, شاکر بنے یا کافر بنے. لہذا یہ خطرناک وجود ہے, بہت خطرناک وجود. یہ خود اپنے آپ کو ہی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے. سب سے زیادہ مجہول مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. یہ ساری دنیا کو تو جانتا ہے مگر اپنے آپ کو نہیں جانتا. یہ ساری دنیا مٹھی میں لے لیتا ہے مگر یہ اپنے قابو میں نہیں ہے, اپنے ہی قابو میں نہیں ہے. یہ روزانہ رنگ بدلتا ہے, یہ روزانہ کپڑے بدلتا ہے. کپڑے عربی میں لباس, لباس یعنی دھوکہ. یہ روزانہ دھوکوں کا کام کرتا ہے, حلیے بدلتا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں یہ رنگ بدل بدل کے آئے گی, یہ حلیے بدل بدل کے آئے گی, یہ اپنے طریقے تبدیل کرے گی. اس سے بچ کے رہنا, خبردار, یہ تمہیں بہکائے گی. یہ بہت کچھ کر سکتے تھے, لہٰذا اللہ نے نام ہی نازل نہیں کیے, کام ایسے نازل کیے کسی میں جرأت ہے تو ایسا نام لے رہا. صفات کو ایسا بیان کیا, کمالات کو ایسا بیان کیا کہ اتراؤ ان صفات پر پورا. دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. جی, اور فرمایا آپ نے. تو یہ آل ووالد وما ولد, یہ والد اور ولد کون ہے؟ آل ابراہیم اور آل عمران, والد اور ولد. کہنے لگے جی والد سے مراد حضرت ابراہیم ہے, مکے میں رہتے تھے وہ, اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل ہے. تو ہم امکان کا رد کو رد نہیں کیا جا سکتا, امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا, ممکن کو رد نہیں کیا جا سکتا. ہاں ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم ہو اور حضرت اسماعیل ہو, مگر اس امکان کو کیسے رد کرو گے
کہ جو نبی کے ساتھ والد اور ولد کا ذکر ہو، بھئی یا تو فصاحت و بلاغت کا قاعدہ ایک جیسا رکھو، جب بات آئے عظمت ابو طالب کی تو تمہیں ابراہیم یاد آ جائے۔ یہ نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اے میرے مصطفیٰ اس مکے کی قسم، اس لیے کہ تم رہتے ہو، تو فوراً بات جب کہا جا رہا ہے ایک والد اور ولد بھی رہتا ہے، تو ذرا معرفت کی آنکھوں سے دیکھو، ابو طالب اور علی بھی رہتا ہے۔ خدا کے واسطے میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں اپنے مطالعے کو بہتر کیا جائے تاکہ جو الجھنیں ڈالی جاتی ہیں ان کا جواب نکالا جا سکے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین سلام علی ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم، سورہ صافات۔ یہ بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم پر ہم نے ڈالی، اور سلام ہو ابراہیم پر، اور ہم نے ابراہیم کی اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا۔ ترجمہ کر رہے ہیں، ہم نے اس ابراہیم کی قربانی کو دوسری قربانی سے، بڑی قربانی سے بدل دیا۔ تو بھائی کہاں بدل دیا، کیسی تبدیلی، کہاں، کون اس کے بدلے میں؟ کہنے لگے وہ وفدیناہ بذبح عظیم، ایک ذبح عظیم کے ذریعے ہم نے بدل دیا۔ تو وہ جو گئے سائڈ ایک طرف کھڑے ہو گئے، اللہ نے انہیں ہٹا لیا، چھری کے نیچے تھے اس کے باوجود ہٹا لیا معجزے سے، اور ایک دمبا ذبح ہو گیا۔ تو حضرت اسماعیل کی جگہ جو دمبا ذبح ہوا وہ ہے ذبح عظیم، اس لیے کہ جنت کا چارہ کھا کھا کے وہ اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ وہ عظیم الجثہ ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ عظیم کو ہم نے اسماعیل کی جگہ رکھ دیا۔ مولا علی کی فضیلت کا انکار، حسین مولا کی فضیلت کا انکار، پھر انسان کو یہاں لا کھڑا کرتا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل کے سے زیادہ عظیم معاذ اللہ دمبے کو مانتا ہے۔ انسان گرتا ہے تو پھر ایسے گرتا ہے، اتنا پست ہو جاتا ہے اہل بیت کی دشمنی میں، اہل بیت سے منہ چرانے میں، کہ پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں توہین کر رہا ہوں۔ لاہوری مفکر کو سلام، علامہ اقبال نے فرمایا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، بے کے نیچے کا نقطہ باپ، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے، علامہ کہہ رہے ہیں وہ ہو علی کا بیٹا حسین۔ یہ ہے تفسیر مانیے ذبح عظیم۔ ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا۔ پھر میں ذرا ایک جملہ کہے بغیر نہیں جاؤں گا، اسی تفسیر کے مطابق، یہ صرف یہ تفسیر علامہ کے دو مصروں کے محتاج نہیں ہے، یہ والی گفتگو 10 جگہ سے میں آپ کو دکھا دوں گا، اور پہلے حوالے دکھاؤں گا، تیسرے اور چوتھے حوالے نہیں ہوں گے۔ یعنی ذبح عظیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل سے بڑی قربانی ایک ذبح عظیم یعنی حسین سے لی ہے۔ پریشانی کی کیا بات ہے؟ بیٹا تو نبیوں سے افضل ہو، باپ افضل نہیں ہے؟ صلوات پڑھے گا عظمت حسین پر۔ وہ لہذا کل بات آگے بڑھے گی کہ حضرت آل ابراہیم اور آل عمران یہ دو علیحدہ خانوادے ہیں، دو علیحدہ خانوادے ہیں، اور اس معنی میں دو علیحدہ خانوادے ہیں کہ عظمت ہے عمران نامی شخصیت کی، ورنہ وہ عمران بھی ابراہیم کی ہی اولاد ہے۔ اگر اللہ ایک ہی آل عمران ہی رکھتا، آل ابراہیم ہی رکھتا، تو اس میں وہ حضرت عمران ہیں، لیکن عظمت کی وجہ سے
اللہ ہی سے نام لیا. یعنی اگر یہ اس زمانے میں ہوتے تو کہتا آل عمران, اور انہیں اس زمانے میں ہوتے تو کہتا آل ابراہیم. بات گئی ہے نہیں؟ یعنی وہ ہستی جنہیں آل عمران ابراہیم کہا ہے, ابراہیم علیہ السلام, اور یہ آل عمران, یہ اگر تبادلہ ہو جاتا ہے ان کا تو ایک ہی بات ہے. میرے مولا علی فرماتے ہیں, گھبرا کے نہیں سنیے گا, کچھ لوگوں کے حلق سے میری یہ بات چند سال پہلے بھی نہیں اتری تھی, مگر مجھے حلق سے اتارنا آتا, پھکی وکی تو میں دیتا نہیں ہوں. لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ خبردار ابو طالب علیہ السلام کا کلمہ ڈھونڈنے والے ذرا کان کھول کے سنیں. حضرت ابو طالب کا کلمہ نہیں ڈھونڈو, کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. جب تک ابو طالب آمادہ نہیں ہوں گے, نہیں کہیں گے کہ میرے محمد اٹھو اور تبلیغ کرو, اس وقت تک سرکار اعلان نبوت نہیں کریں گے. اٹھو قم یا سیدی و مولائی, یہ جملے ہیں حضرت ابو طالب کے. اے میرے سید, اے میرے مولا, کھڑے ہو جاؤ. بلغ ما شئتا, اور جو تمہارے دل میں ہے وہ پہنچاؤ. بڑے جگر کی بات ہے اپنی اولاد کو اپنا مولا بولنا. اپنے ہی بچے کو اپنا مولا بولنا, یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک یہ نہ مان لیا جائے کہ حضرت ابو طالب دین محمدی پر تھے. کلمہ ڈھونڈ رہے ہو, قوم یا سیدی, اے سید, اے میرے مولا, کھڑے ہو جاؤ. آج کی مجلس کا ایک اور اہم جملہ کہہ کر میں اپنی منزل تبدیل کروں. عزیزان گرامی, بزرگوں سے مخاطب ہوں, پوری دنیا کے بزرگوں سے مخاطب ہوں. مجلس میں ٹاؤن شپ میں پڑھ رہا ہوں, لیکن مجلس ٹاؤن شپ کے لیے نہیں پڑھ رہا. مجلس پوری دنیا میں جا رہی ہے, سب کے لیے گزارش کر رہا ہوں, حضرت ابو طالب کو راضی کریں, میری معاشرے کے بزرگ. حضرت ابو طالب کی خوشنودی حاصل کریں معاشرے کے معمر لوگ, خاندان کے مسن لوگ. خاندانوں کے اندر بڑے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ حضرت ابو طالب کو راضی کریں ایک انداز اپنا کر. اور وہ انداز یہ ہے کہ تمہارا بچہ اگر سچا ہو تو اس کی بات مانو. بچہ اگر سچا ہو, یہ کہہ کر رد نہ کر دو کہ یہ کل کا بچہ ہے, یہ ہمیں کیا بتائے گا, یہ ہمیں کیسے سمجھائے گا. بچہ اگر سچا ہو تو اس کی بات کو مانو, اور مانو نہیں ساتھ دو. یہ تو بہرحال اتنا تو کرو کہ مانو. اگر مان لیا ہمارے بزرگوں نے اپنے سچے بچوں کو, قابل بچوں کو, لائق بچوں کو, تو یقین جانی حضرت ابو طالب راضی ہوں گے. اور صرف ماننا ہی نہیں, ایک مرحلہ اور آگے, ساتھ دو. کیا بات ہے. پہلا توحید کا اجتماع کہاں ہوا, توحید کی کانفرنس کہاں ہوئی؟ کہنے لگے خانہ کعبہ میں ہوئی ہوگی. کہنے لگے نہیں, وہاں تو بت تھے. تو پھر کہاں ہوئی؟ کہ ابو طالب کے گھر میں ہوئی, اس لیے کہ وہاں بت نہیں تھے. قربان جائیں عظمت ابو طالب. اور یقین جانیے میرے مولا علی راضی ہیں آپ کی اس گفتگو سے. جی, ہم مولا علی کی بات کرتے ہیں تو نبی راضی ہوتے ہیں, نبی کی بات کرتے ہیں علی خوش ہوتے ہیں, حسین کی بات کرتے ہیں ائمہ خوش ہوتے ہیں, ائمہ خوش ہوتے ہیں, اللہ خوش ہوتا ہے. اور یقین جانیے جب ابو طالب کی بات کرتے ہیں تو علی کی آواز آتی ہے, مرحبا آفرین, جیتے رہو. تم مولا علی کے بابا کو یاد کر رہے ہو. لہذا والد اور ولد بھی اسی مکے میں رہتا ہے. آل ابراہیم ابو طالب علیہ السلام بلند
آل ابراہیم اور آل عمران علی العالمین، پورے عالمین میں ان کو چن لیا گیا ہے۔ عالمین میں یہاں بھی یہ محترم ہے، وہاں بھی محترم، وہاں بھی ان کی تعظیم ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ یہاں تعظیم کرنے والے آنکھوں پہ پردے ہونے کی وجہ سے کچھ کوتاہی کا شکار ہیں، لفظ اور بہتر کر لوں، کچھ مقصر ہیں اور کچھ قاصر ہیں۔ کچھ مقصر ہیں اور کچھ قاصر ہیں۔ قاصر تو ہم سب ہیں، بس کی نہیں ہے نا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم قاصر ہیں۔ لیکن جو بات سمجھ میں آ جائے اس کا انکار کر جائیں تو پھر وہ مقصر کہلائے گا، اور مقصر پر میرے مولا نقی نے لعنت کی ہے۔ تو مقصر اور قاصر یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، خاص طور پر مقصر بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، اس سے بچ کے رہیے گا، یہ وائرس لگاتا ہے۔ نہیں سنا ہے میرے سے، یہ بیکٹیریا لے کر آتا ہے، اور جتنا خطرناک بیکٹیریا مقصر میں ہے نا، اس سے بڑا بیکٹیریا غالی میں ہے۔ یہ کورونا لگاتا ہے۔ لہذا انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اور اینٹی بیکٹیریا کی بھی ضرورت ہے، ویکسین کی بھی ضرورت ہے، اور مقصریت سے بچنے کی ویکسین اور غلو سے بچنے کی ویکسین بتا دوں۔ مقصریت سے بھی اور غلو سے بچنے کی جو ویکسین ہے اسے قرآن اور نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بہت بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ کل کی مجلس میں۔ اتنا کہہ کر میں اپنی منزل لوں کہ مصیبتوں کا فضیلتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب فضائل زیادہ ہوں تو پھر مصائب بھی زیادہ ہوں گے۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی۔ چلیے اپنے ذہنوں کو بنا لیجیے۔ کل کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مولا نے لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا۔ مجلس میں شاید وہ بیویاں خواتین بھی بیٹھی ہوں جو بیوہ ہیں اور ان کا جوان بیٹا یتیم ان کے ساتھ ہے۔ جب باپ مر جاتا ہے اور ماں اپنے بچے کو پالتی ہے تو اسے پتا ہے کہ اس نے کیسے اپنے بچے کو جوان کیا ہے۔ جب امام حسن کی شہادت ہونے لگی تو امام حسن نے جناب ام فروا کو ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور فرمایا تھا جب مشکل گھڑی آئے تو اسے کھول لینا۔ مگر کربلا تک امام حسین نے ایسی سرپرستی اور بزرگی کی کہ کبھی مشکل گھڑی نہیں آئی جو جناب ام فروا اسے کھولتی، کبھی کسی ضرورت کوئی مشکل نہیں آئی، کوئی ایسی گھڑی نہیں آنے دی حسین نے۔ ہر خواہش، ہر ضرورت اپنی بھابھی اور اپنے یتیم بھتیجے کی پوری کی، یہ ضرورت ہی نہیں آئی۔ ضرورت جب پیش آئی، جب بار بار حضرت قاسم کو امام حسین واپس کر دیا اور جناب ام فروا یہ سوچنے لگیں کہ کہیں میری قربانی میں کمی کوتاہی نہ ہو، تو اس سے زیادہ مشکل گھڑی کبھی نظر نہیں آئی تھی، تو اس تعویذ کو کھول دیا۔ وہ خط تھا امام حسین کے نام، امام حسن کا
اے میرے بھائی حسین، کربلا میں نہیں ہوں گا، میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر دیں۔ جتنی خوش جناب ام فروہ نظر آئی، شاید ہی کوئی ہوگا، لے جا کر کہا بیٹا جاؤ اپنے چچا کو یہ خط دے دو۔ امام حسین نے بھائی کی تحریر پڑھی، آنکھوں سے لگایا اور قاسم سے لپٹ کر اتنا روئے کہ مقتل کا بیان ہے کہ چچا بھتیجے دونوں غش کھا کر زمین پر گئے، اور جناب زینب نے اپنے آنسوؤں کے قطروں سے ان دونوں کو غشی سے بحال کیا اور پھر فرمایا عباس قاسم کو تیار کرو۔ قد بہت دراز نہیں تھا، بدن بہت فربا نہیں تھا، آپ کے ذرا پوری نہیں اتر رہی تھی، آپ کے پیر رکابوں تک نہیں جا رہے تھے، رکابیں بڑی تھی، انہیں کاٹا گیا، چھوٹا کیا گیا، خود سر پر نہیں آ رہا تھا۔ تو بغیر خوف کے میدان میں گئے ہیں، بغیر ذرا کے میدان میں گئے ہیں۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے عزادارو جیسے دولہا سجایا جاتا ہے ایسے اپنے بھتیجے کو سجا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، ایک کفنی پہنائی اور ایک نقاب بھی لگا دی۔ میں آیت اللہ جعفر شستری کو پڑھ رہا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ نقاب لگانے کا سبب کیا تھا۔ ایک سبب یہ بیان کیا کہ آپ کا چہرہ انور سے بچپنا ظاہر ہوتا تھا۔ امام یہ چاہتے تھے کہ میرے بچے کو بچہ نہ سمجھے، اس کے تلوار کی کاٹ بتائے گی کہ یہ علی کا پوتا ہے، کوئی اس کا چہرہ دیکھ کر اس پر حملہ نہ کرے۔ آمادہ کیا، گھوڑے پر بٹھایا اور پھر حضرت قاسم کو میدان میں روانہ کر دیا۔ بہت دیر حضرت قاسم نے، کہتے ہیں کہ 22 یا 25 لوگوں کو فرنار کیا، اور جب یہ علی کا پوتا سنبھل نہیں رہا تھا دشمن سے تو پھر حلقہ بنا کر گھیرا تنگ کرنا شروع کیا، اور ایک شخص نے جناب قاسم کو آواز دے کر کہا تمہارے جوتوں کا تسمہ کھل گیا۔ بس اسی لمحے میں ایک گرز آ کر سر پر لگا اور جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے یہ کہتے ہوئے چچا میری مدد کیجیے گا۔ امام حسین واحد شہید اور مجاہد ہے کربلا کا کہ جس کے بلانے پر ایک نئے اور ایک علیحدہ انداز سے روانہ ہوئے ہیں، یعنی فوراً امام نے تلوار لگائی ہے، گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور تلوار نکال کر آواز دے کر کہا تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، تم نے میرے بچے کو اکیلا سمجھا ہے۔ یہ کہہ کر حسین دوڑے، فوجیں یہ سمجھی کہ حسین نے حملہ کر دیا، تو یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے، وہاں کے سپاہی وہاں دوڑے، اور ایک آواز بار بار آتی رہی چچا مدد کیجیے گا۔ حسین جب قاسم کے لاشے پر پہنچے نا تو زندگی میں بدن پامال ہو چکا، اور سرہا نے بیٹھ کر مرثیہ پڑھا، اپنے بچے کا لاشا کیسے اٹھایا اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر گنج شہیدہ کی طرف جب بدن لے کر چلے ہیں تو عزادارو ہمیشہ ہر شہید کے جنازے کی آمد پر اس سے متعلق بیوی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی اور حسین کو سلام کر کے تسلی دیتی تھی کہ جیسے ہمارا مجاہد مارا گیا ایسے ہم بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی مطمئن ہیں۔ امام کو حوصلہ دیتی تھی وہ بیوی آگے بڑھ کر، لیکن جب جناب قاسم کا لاشا لائے نا تو ساری بیویاں تھیں، بیوی ام فروہ نہیں تھی۔ تو امام حسین نے پوچھا بہن زینب بھابھی کہاں ہے؟ تو کسی بیوی نے بتایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی۔ اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہے، شکران شکران، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر دیا۔ جیسے ہی تسبیح مکمل ہوئی تو بی بی زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ اٹھی ہیں مصلے سے، گنج شہیدہ میں آئیں، بچے کا پامال لاشا دیکھا، اللہ میری ماں بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں ان کے جوانوں کو صادق رکھے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا، لاشا پامال ہو چکا تھا۔ سخت جملے ہیں اگر میں بیان کر جاؤں، حضرت قاسم کی پسلیاں نظر آ رہی تھی، حضرت قاسم کے بدن مبارک کے جوڑ نظر آ رہے تھے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کا
قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے نا وہ کرتا مجھے دے دو. امام حسین نے نہیں کہا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا, جو پامال بدن کا کرتا چاک چاک ہو گیا, جگہ جگہ سے پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اس کرتے کا آپ کیا کریں گی؟ لیکن ماں کی خواہش تھی. امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ کرتا جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی ام فروا اسے خیمے میں لے گئی. عصر عاشور خیمے لوٹے, تبرکات لوٹے, خیمے جلے. بیویاں کوفے سے شام کے زندان میں اسیر رہی, اور اسیری سے رہائی کے جو یہ دن ہے, اسیری سے رہائی جب ہوئی تو تبرکات واپس آئے, چیزیں واپس آئیں. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. حضرت ام فروا نے اپنی سینے سے گٹھڑی لگائی. یہ قافلہ شام سے کربلا گیا, کربلا سے مدینہ ہے. مجلس ختم کر رہا ہوں, اپنا بیان مکمل کر رہا ہوں. کربلا سے مدینہ آیا. جب مدینہ پہنچی نا تو فرمان لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع میں اونٹ پہنچا تو اونٹ سے اتری, قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کوٹا نکالا, امام حسن کی قبر پہ پھیلا. میں تمہارے بچے کی نشانی ہوں, قاسم نے وفاداری کا حق. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب